السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نفع بخشی، نفع دینا، فائدہ پہنچانا۔ قرآن میں فطرت کے ایک قانون کو اس طرح بتایا گیا ہے، خدا نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، یعنی بارش ہوئی اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بہہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ قرآن کی اس آیت میں فطرت کے دو سبق آموز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کا پانی بہہ کر ندیوں اور نالوں میں پہنچتا ہے تو پانی کے اوپر ہر طرف جھاگ پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح جب چاندی اور دوسرے معدنیات یعنی مائنز کو، منرلز کو صاف کرنے کے لیے ان کو آگ پر تپاتے ہیں تو ان کا میل کچیل جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتا ہے، مگر جلد ہی بعد یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا جھاگ، جس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں، فضا میں اڑ جاتا ہے، اور پانی اور دھات اپنی جگہ پر پوری طرح باقی رہتے ہیں جو کہ انسان کے لیے مفید ہیں۔ یہ فطرت کے واقعات ہیں جن کے ذریعے خدا تمثیل کے روپ میں، تمثیل یعنی مثال کے ذریعے، سمبولکلی ایک اہم حقیقت کو بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا میں کامیابی اور بقا کا فطری اصول کیا ہے، یعنی ہو از سکسیسفل، کون کامیاب ہے اور کون باقی رہے گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اس فرد یا قوم کو بقا اور ثبات حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت کرے، یعنی جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ جو فرد یا گروہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی طاقت کھو دے، اس کے لیے خدا کی اس دنیا میں کوئی باعزت جگہ نہیں۔ صرف اپنی ذات کے لیے جینا فطرت کی اسکیم کے خلاف ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ، وہ کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے آسمان تک کسی بھی چیز پر نگاہ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور اگر کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی تو وہ پھینک دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی، وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ لازمی طور پر دوسروں کے بھی کام آئے، یعنی جب آپ اپنی ذاتی ضروریات سے، پرسنل اپنی جو بھی آپ کے کام ہیں ان سے فارغ ہو جائیں تو لازمی طور پر دوسروں کے کام آئیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ فطرت کے نقشے میں بے جگہ ہو کر رہ جائے گا، یعنی اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اس کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ کائنات کا مطلوب انسان وہ ہے جو ایک نفع بخش انسان ہو۔ تو اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کس کس کو کس کس شکل میں کس وقت کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ غور کیجئے۔ ہم اپنی ذات کے لیے تو بہت سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں اور حرص بھی رکھتے ہیں اور بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہم اس پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علاوہ اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں اور اپنوں سے باہر نکل کر ہم دوسروں کے لیے
کس طرح کام آتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ چونکہ میرا اپنا کوئی کام نہیں اس لیے میں دوسروں کے کام آتا ہوں. ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں مصروف ہے، لیکن اسی مصروفیت کے اندر انسان کو دوسروں کے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کس کس شکل میں، کس طرح، کہاں کہاں دوسروں کے کام آتے ہیں، یا دوسروں کے کام آنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں، دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں، اور پھر آخرت میں تو دیکھا ہی یہ جائے گا کہ انسان دنیا میں کر کے کیا آیا ہے. تو چلیے آپ لکھیے کہ ہم دوسروں کے کس کس طرح کام آ سکتے ہیں. Assalamu alaikum. I was thinking about the example of a wristwatch or any kitchen appliances one may have. When it stops working, you take it to the repair shop, and then even if still it doesn't work, you don't keep it with you. I mean, you won't wear a watch who doesn't work. You would throw it away. So likewise, when a person stops benefiting others, they become something useless and unimportant in the world. And they lose their value and they can't exist as much. I just remembered with the success topic that in the society that we live in, we think success is to benefit ourselves. For example, to get a good job, to make our living, for example, get married, to different things that are basically success in our level, benefiting ourselves. But we see that true success is that we benefit others and not just ourselves. Yes. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، کہاں کہاں کام آ سکتے ہیں. اس میں ایک تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ نیکی کا جو بھی موقع جہاں بھی جس شکل میں بھی نظر آئے اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی یہ انتظار نہ کریں کہ اچھا میرا تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہ اور یہ گول ہے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، لہذا باقی چھوٹے موٹے کام تو میری نظر میں جچتے ہی نہیں اور یہ پھر کوئی اور کر لے گا. نہیں، آپ راہ چلتے ہوئے کسی بھی طرح کسی کے بھی کچھ کام آ سکے، کسی کو کسی طرح کی بھی مدد دے سکے، ان سب چیزوں کے لیے اپنے آنکھیں کھولیے، اپنے کان کھلے رکھیے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے کہ کہاں کون سا موقع ہے. تو ہمیں نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہنا ہے. مواقع، اپرچونٹیز ہر طرف موجود ہیں، لیکن ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ جو لکھا ہے سب لوگ ایک دوسرے کے لکھے ہوئے مشورے کو پڑھ لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس کس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن دوسروں کے مشورے تو آپ ایک سرسری نظر سے پڑھ ہی لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس کون سا چانس ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے اور خود غرض بن کر جی رہے ہیں تو زیادہ دن تک آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. یہ آج صبح ہی مجھے کسی نے ایک میگزین لا کر دیا ہے اور اس میں ایک بچے کی سٹوری ہے جس بچے نے ملینز آف ڈالرز اکٹھے کیے ہیں اتنی ینگ ایج میں. کہ میں اسویہ سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. There's a 12-year-old boy by the name of Bilal Rajan, and he, from a very young age, since he was 4 years old, his father used to read the newspaper to him. He wanted to encourage the child to be able to read on his own, so he would read the newspaper to him, setting a good example. And he would read news such as what's happening around the world, different disasters, natural disasters, earthquakes, tsunamis, and so on. So at age of 4, when his father was reading a similar news, at the end, Bilal said to his father, you know what, I want to help these people. And the father said, what are you going to do? When he was eating oranges at that time, he said, I'm going to sell these oranges and I'm going to make money from that. And the father just smiled at him, just not discouraging him, said, okay, fine, let's try this. And since the age of 4 till now, he's 12 years old. He has raised millions of dollars for multiple relief funds. He is the youngest ambassador for the UNICEF.
And we see this boy has helped Muslims and non-Muslims alike. In fact, he has traveled all of Canada, one state after the other, giving speeches, writing emails, speaking to big companies and corporates to donate funds and so on. And we see this boy has, alhamdulillah, a lot of potential now. And he is someone who would go far in himself and establishing himself and helping others. In contrast, people who just sit on the sofa, watch TV and complain, how far do they go? And what real benefit do they bring to themselves or the world? اگر ایک 12 سال کا بچہ اتنا کام کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے ہم سب بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل سے کچھ کرنے کی کتنی خواہش اٹھتی، کیونکہ جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ نیت نہ کریں، آپ کے اندر تڑپ نہ ہو، تو محض تمنا سے اور خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں بنتا. تو آئیے دعا بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کرتے ہیں، تو ایک دن انشاءاللہ بڑے کام بھی ہو سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ بھی ہم کہیں اور جو کچھ بھی پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.